جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت حق لے کر فرعون کے دربار کے اندر پہنچے اور فرعون کو مکمل اللہ پاک کا پیغام سنایا، فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں مقابلے میں جیت گیا تو تم دعوت دینا چھوڑ دو گے، اور اگر مقابلے میں تمہاری جیت ہوئی تو میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ میدان سجایا گیا۔ فرعون اپنے تمام جادوگروں کو لے کر میدان کے اندر پہنچا۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون اور اپنا عصا لے کر دربار کے اندر پہنچ گئی، جہاں سب سے پہلے جادوگروں نے اپنی رسیاں جن پر جادو کیا ہوا تھا میدان کے اندر پھینکی۔ جو ہی رسیاں زمین پر گرتی تو وہ چھوٹے سانپوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا۔ جو ہی حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر پڑا تو وہ ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی، کیونکہ جادوگروں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ نے یہ جو معجزہ دکھایا یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا ایک حقیقی معجزہ ہے۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتی، لیکن تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ مزید سرکشی کے اندر ڈوبتے چلے گئی، اور قبطی حضرت موسیٰ سے کیے جانے والے وعدے کو بھول کر حضرت موسیٰ کے خلاف بنی اسرائیل کو بھڑکانے لگے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہوئی اور فرعون کے ماننے والوں پر 7 طرح کے عذاب نازل کیے گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گن کا، کیڑے اور مینڈک کا اور خون کا عذاب نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ ان میں ہر ایک عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلسل رہتا، ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ فرعون اور فرعون کی قوم پر سب سے پہلے یہ عذاب نازل کیا گیا کہ مصر کے علاقے میں قحط اور اشیاء کی کمی کر دی گئی۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت 130 میں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں کے لوگوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط ختم ہو گیا تو پھر فرعون اور اس کے ماننے والے اپنی سرکشی میں مبتلا ہو کر کہنے لگے، یہ قحط تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کے سبب آیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئی، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ حضرت موسیٰ کی قوم کے مکانات اور زمینیں بالکل محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ بھر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا، یہ کوئی عذاب نہ تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔
اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کیا اور کفر و شرک کی روش پر قائم رہے۔ قرآن کریم میں اسے الجرد کے نام سے پکارا گیا۔ جرد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی واعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گئے بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کو کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ کیڑے مکوڑوں کا قرآن کریم میں کمل کے نام سے ذکر کیا گیا۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوئیں اور گند کے کیڑوں کو کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسموں کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گند نے ان کے غلے کا یہ حال کر دیا کہ جب وہ 10 سیر کا گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر بھی آٹا نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بالوں، پلکوں اور بووں تک چمٹ گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اب اس مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرمائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت سے باز نہ آئی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی مہلت دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہوں نے نہ تو اپنے وعدے کا پاس رکھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ قرآن کریم میں ازفادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئی کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز ہر جگہ لاکھوں مینڈک کی تعداد موجود ہوتی۔ مینڈکوں کی وجہ سے قوم فرعون کی زندگیاں اجیرن ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعد وعید ہوئی اور حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ختم کر دیا گیا۔ مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ اپنی ہٹ درمی پر اتر آئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو رائے راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ مسلسل 5 عذابوں کے بعد اللہ پاک نے قوم فرعون پر 6واں عذاب خون کا نازل فرمایا۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیلی کھانا کھاتے تو اسرائیلیوں کا لقمہ تو اپنی اصلی حالت میں رہتا، جبکہ قبطیوں کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدہ ہوا، دعا کی گئی، عذاب ٹال دیا گیا، مگر وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے قوم فرعون کو بڑا عادی مجرم قرار دیا۔
اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں سے ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی دفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل حضرت موسیٰ سے عہد شکنی کرتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فرعون کے تکبر اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو کھینچنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6 لاکھ افراد لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم یعنی بحیرہ احمر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس بات کا اندازہ ہوا تو فرعون جدید ہتھیار سے لیس 7 لاکھ سے زائد سواروں کو اپنے پیچھے لے کر روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کا لاکھوں کا لشکر اور آگے سمندر تھا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اس دریا سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب دریا کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ بالآخر فرعون اور فرعون کے ماننے والے اس دریا کے اندر ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔